اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السامعین السلام علیکم۔ آج نظام کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ نظام کیا ہوتا ہے، کیسے وجود میں آتا ہے اور اس کی کون کون سی شکلیں ہیں۔ نظام نظم سے ہے، جس کے معنی ہے کسی حکومتی نظام کی تشکیل یا کسی ادارے کے نظام کی تشکیل یا کسی فیکٹری کے نظام کی تشکیل، یعنی کسی کام کو کرنے کے لیے ضابطہ اختیار کیا جاتا ہے، اس کو نظام کہتے ہیں۔ حکومتوں کا نظام دنیا میں زیادہ بادشاہی سسٹم رہا، یعنی بادشاہی نظام رہا، جو آہستہ آہستہ عوام کی جدوجہد کے ذریعے مختلف شکلیں بدلتا ہوا آج کل جمہوری نظام کی شکل میں ظاہر ہے۔ بادشاہی نظام میں بادشاہ مختار کل ہوتا تھا، لیکن اپنے کنٹرول کے لیے اس نے ایک نظم ترتیب دیا ہوتا تھا، ایک نظام بنایا ہوتا تھا، جس میں مختلف علاقوں کے گورنر ہوتے تھے، ادارے ہوتے تھے، مجلس شورا وغیرہ ہوتی تھی، یعنی وہ اپنے نظام کو، اپنے احکام کو عمل میں لانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح جمہوریت کا ایک سسٹم ہے، نظام ہے۔ آج کل مغربی جمہوریت کا زورہ ہے، زور و شور ہے۔ اس میں یہ اپنے لوگوں کی شمولیت حکومت کے کاموں میں کرنے کے لیے نظام قائم کیا۔ اس میں بھی کچھ اختلافات یا فرق کے ساتھ ساتھ تقریباً 2 ایوان ہوتے ہیں۔ ایوان زیری ہوتا ہے، ایوان بالا ہوتا ہے، جسے مقننہ کہتے ہیں، جس نے قانون بنانے ہوتے ہیں۔ نام مختلف ہو سکتے ہیں، کسی جگہ پر ایک ایوان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ عاملہ ہوتی ہے، یعنی نافذ کرنے والے لوگ، ان میں صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، گورنر ہوتے ہیں، اور وہ اپنے احکام کو نافذ کرنے کے لیے مختلف دفاتر قائم کرتے ہیں۔ برطانیہ میں اوپر ملکہ ہے، نیچے ایوان ہے، اسی طرح سسٹم ہے۔ اگر کہیں قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، تو اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں۔ عدالتوں کا اپنا پورا سسٹم ہوتا ہے، سپریم کورٹ ہوتی ہے، بڑی عدالت ہوتی ہے، عدالت اعلیٰ کہتے ہیں۔ اس طرح صوبوں میں بھی ہوتا ہے، صوبوں کی حکومتیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں، ان کا بھی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے یا گورنر ہوتا ہے، جو بھی نام رکھ لیتے ہیں، ان کا بھی نظام ہوتا ہے، ان کی بھی اسمبلی ہوتی ہے، ان کی بھی اپنا قانون بناتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی اپنے محکمے بناتے ہیں، اور انصاف کے لیے عدلیہ کا محکمہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک پورا نظم ہوتا ہے، پوری ترتیب ہوتی ہے۔ امن و امان کے لیے پولیس کا محکمہ ہوتا ہے، اس کے بھی مدارج ہوتے ہیں، اس کے دفاتر ہوتے ہیں، اس کے بھی پورا جو نظام ہوتا ہے، تاکہ امن و امان کا مسئلہ، امن و امان پر کنٹرول کیا جا سکے۔ یعنی میری یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں امن و امان، ملک کی ترقی کے لیے، امن و امان قائم رکھنے کے لیے جو ذرائع، جو دفاتر، جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے، وہ سارا نظام میں شامل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے ابتدائی دور میں خلافت کا دور تھا، لیکن نظام کوئی نہیں تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آج کل مختلف ادارے قائم کیے گئے ہیں، مختلف محکمے ہیں، اسی طرح سے کوئی محکمہ جات ایسا قائم نہیں کیے گئے تھے۔ مختلف خلفاء نے اپنے دور میں ان میں کچھ تبدیلیاں کرتے کرتے کچھ ادارے قائم کیے، لیکن ایک منظم نظام جس کو اسلامی نظام کہا جا سکے، ایسا کوئی نظام وجود میں نہیں لایا گیا تھا۔ جس طرح کے آج جب ہم جمہوریت کا نام لیتے ہیں
تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جمہوریت کا نام لینے سے اس میں مقننہ ہوگی، عاملہ ہوگی، عدلیہ ہوگی، مختلف محکمے ہوں گے، مختلف طریقہ کار ہوگا، ایک آئین ہوگا۔ لیکن جب ہم اسلامی نظام کا نام لیتے ہیں تو ہمیں ایسے کوئی ادارے نظر نہیں آتے جو اسپیشلی طور پر اسلام نے ان کو تیار کیا ہو، ان کا بیان کیا گیا ہو کہ اسلامی نظام میں ایسے اسمبلی ہوگی، ایسے ایوان ہوں گے، ایسے وزیر اعظم ہوگا، ایسے صدر ہوگا، ایسے گورنر ہوں گے، فلاں فلاں محکمہ ہوگا، اور اس محکمے کے مدارس یہ ہوں گے۔ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے کوشش کی، نیٹ پر بھی کوشش کی، اور ان کتابوں کے بھی جو ہمارے علماء کرام نے اسلامی نظام کے بارے میں لکھی ہیں ان کو بھی دیکھا، لیکن یہ تو مجھے ملا کہ اسلامی حکومت کے فرائض ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے کام کرے گی، ایسے انعامات ہوں گے، امن و چین ہوگا، سکون ہوگا، ترقی ہوگی، لیکن کہیں بھی حکومت کا نقشہ نظر نہیں آیا۔ ہمارے اکثر سیاسی لوگ جو شور مچاتے ہیں ہم اسلامی نظام قائم کریں گے، اسلامی نظام قائم کریں گے، لیکن آج تک کسی نے بھی اسلامی نظام کا نقشہ پیش نہیں کیا کہ اس انداز کو، اس طریقے کو اسلامی نظام کہا جائے گا۔ میرا خیال ہے پوری دنیا میں آج تک جتنے بھی اسلامی ممالک موجود ہیں، کئیوں میں جمہوریت ہے، کئیوں میں بادشاہی ہے، لیکن کسی میں بھی اسلامی نظام جس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ نقشہ، یہ ترتیب، یہ ادارے یہ اسلامی ہیں، اسلام نے ان اداروں کو قائم کیا ہے، مجھے تو نظر نہیں آئے۔ اگر کسی صاحب نے کو یہ نظر آئے ہوں، وہ جانتا ہو، تو اسے چاہیے کہ ان کو بیان کر دے تاکہ ہم وہ لوگ جنہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ اسلامی نظام کیسا ہے، کیسے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں، اس نے تو تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے۔ معزز ناظرین سامعین، یہ بات میں نے اس لیے رکھی ہے کہ یہ تو ہم سنتے ہیں اسلامی نظام، اسلامی نظام، اسلامی نظام، لیکن دیکھنا یہ ہے قرآن نے کیا کیا ہے۔ کیا قرآن نے کوئی سسٹم دیا؟ قرآن نے کچھ اداروں کا نام لیا؟ کیا ان اداروں کو قائم کرنا ضروری تھا یا نہیں تھا؟ قرآن نے یہ ادارے کیوں نہیں بیان کیے؟ قرآن نے کسی ایک طرز حکومت کو اختیار کیوں نہیں کیا؟ قرآن ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ ایک شخص، ایک فرد جو کہ بنیادی اکائی ہے حکومت کی، اس کا کردار کیا ہوگا، اس کو اپنا کردار کیسے متعین کرنا چاہیے، اس کا ایمان کیا ہوگا، اس کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، اس کو کن اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے، یہ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ لیکن قرآن نے بھی میرے جہاں تک مطالعہ ہے کسی طرز حکومت کی نشاندہی نہیں کی ہے۔ جب قرآن نے کسی طرز حکومت کی نشاندہی نہیں کی ہے تو ہم کوئی بھی نظام اختیار کر سکتے ہیں، لیکن شرط اس پر اختیار کریں گے کہ اس میں جو فرد ہے، جو اکائی ہے، اس کے لیے اصول ہوں گے کہ وہ دوسروں کا بھلا چاہے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ جب اس سے ہر فرد اس پر قائم ہو جائے گا تو کوئی بھی طرز، کوئی بھی نقشہ جو ملک میں قائم ہوگا وہ اسلامی ہو جائے گا۔ کیا آپ مجھ سے متفق ہیں؟ کیا آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ نظام جو بھی ہو، اگر اس میں رہنے والے لوگ اسلامی اصولوں پر عمل کریں گے، اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو وہ نظام اسلامی ہی ہوگا؟ کہیں بھی میرے مطالعے کے مطابق مجھے تو کوئی اسلامی نظام کا نقشہ نہیں ملا۔ معزز ناظرین سامعین، لوگ، حکومتیں، سیاسی لوگ ہم لوگوں کو اسلامی نظام کا نام لے کر دھوکہ دیتے ہیں، ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے بھی اسلامی نظام کا نقشہ ہمارے سامنے نہیں رکھا۔ معزز ناظرین سامعین، آپ بھی کوشش کیجیے اور کوشش کیجیے اور دیکھیے کہ اسلام نے کسی طرز حکومت کا نقشہ دیا ہے۔
یا نہیں دیا. آتی اللہ و آتی رسولہ منکم کی آیت مبارکہ پڑھ لینا، یہ نقشہ نہیں ہے، کسی بھی حکومت کا نقشہ نہیں ہے. نقشہ تب ہوگا جب اوپر سے لے کر نیچے تک ہر پوائنٹ پر، ہر جگہ پر، ہر دفتر کا ہر طریقے کا نظام، ان کے حکومت کے مختلف شعبوں کا نظام وہ بیان کیا گیا ہوگا، تو وہ حکومت کا نقشہ ہوگا. آئین حکومت کا ہوتا ہے، اس کے مطابق ادارے بھی یوز میں آتے ہیں، اس کے اداروں کے ذریعے ملک میں احکام کو پھیلایا جاتا ہے، ان پر عمل کیا جاتا ہے. لیکن مجھے تو کوئی ایسے ادارے نظر نہیں ہیں جن کو خاص طور پر اسلامی کہا جا سکے، جو اسلام نے تجویز کیے ہوں. الگ الگ سے کسی خلیفہ نے پولیس کا نظام قائم کر دیا، کسی خلیفہ نے فوج کا نظام بنا دیا، کسی نے بیت المال بنا دیا، لیکن مجموعی طور پر کسی نے بھی اسلام جسے اسلامی نظام کہا جائے وہ نظام قائم کر کے نہیں دیا، وہ نقشہ ہمارے سامنے نہیں آیا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی ویڈیو میں میں اس کے نتیجے پر بھی آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ یہ نظام کی بات میں نے آپ کے ساتھ کیوں کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.